اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 28 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بچے بچیاں اپنے کھوٹوں اور چھتوں پر بیٹھے اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھی۔ روزانہ جوان بوڑھے بڑے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو فوراً وہ پکار اٹھا، لوگوں جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کے لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوش در جوش آئے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، کتو ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غازی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ سنن ابن ماجہ 2310 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ مزدوری اور تنخواہ متعین کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو مزدوری کے لیے کام پر رکھے تو اس کو چاہیے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور تنخواہ مقرر کر کے بتا دے۔ سنن کبریٰ 11985 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں کسی آدمی کو کام پر رکھا جائے یا اس سے کوئی کام کرایا جائے تو اس کی مزدوری اور تنخواہ متعین کرنا واجب ہے، متعین نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ اللہ سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم اور مغفرت اس طرح مانگے، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار،
میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون میں 118 آیت میں ہے سدیوائے اللہ سے رحم طلب کرنے کی۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ راہ خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ نسائی 3145 عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ صاف 7واں آیت میں ہے 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ کفار کا خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جو کچھ خیرات وغیرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملتا۔ سورہ آل عمران 117 آیت میں ہے 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ ترغیب اور ترہیب 5680 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ کا تو پیٹ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اس معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ طبرانی اوسط 4343 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تو پیٹ اچھا ہے تو صحت اچھی ہے دیگر کو۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع ہی میں وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رات کے آخری حصے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آخری رات کے حصے میں وتر پڑھنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1802 جابر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپرآٹھ ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر9 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔